السلام علیکم دوستو، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بازاروں اور دکانوں پر ہماری خوراک میں شامل خوراک کی ایک اہم جز یعنی آٹے کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اور یہ کمی خصوصاً ان دنوں میں واقع ہوتی ہے جب گندم کی نئی فصل آنے میں ابھی 2 یا 1 ماہ رہتے ہوں۔ تو ایسے میں آٹا یا تو مارکیٹ سے اٹھ جاتا ہے یا غائب کر دیا جاتا ہے، اور یا پھر اس کے نرخ اتنے اوپر چلے جاتے ہیں کہ وہ عام شہری کی دسترس میں نہیں رہتے۔ تو ایسے میں زندگی کو سہارا دینے کے لیے، اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اور اپنے جسم کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بندہ پھر گندم کی بجائے دوسری اجناس کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور جو اس وقت بآسانی دستیاب بھی ہوتی ہیں۔ ان خوردنی اجناس سے مکئی کے ساتھ ساتھ جو کے آٹے کا بھی خوراک کا ایک اہم ترین جز سمجھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو کہ آٹے کی غذائی اہمیت کیا گندم کے آٹے کی غذائی جتنی اہمیت کے برابر ہے، اور کیا اسے گندم کے آٹے کے متبادل کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور کیا اسے گندم کے آٹے کے نہ ملنے پر ہی استعمال کیا جا سکتا ہے یا سارا سال بھی ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں؟ مجھے کبھی یقین ہے کہ اگر پاکستان کے شہری جو کی غذائی اہمیت کے متعلق آگاہی حاصل کر لیں تو یہ نہ صرف جو کی غذا کو اپنی خوراک میں بطور سپلیمنٹ شامل کر لیں گے، بلکہ اس کی افادیت کے پیش نظر جو کی غذا کو اپنی خوراک کے اہم ترین جز بھی بنا لیں گے۔ جو کی غذا کوئی 8000 سالوں سے متقیوں، پرہیزگاروں اور نبیوں کی پسندیدہ غذا رہی ہے۔ خود نور مجسم، شفیع عالم اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی دیکھ لیں کہ ان کی بھی مرغوب ترین غذا ہونے کا اعزاز جو کی غذا کو ہی جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ غار ہرا میں اقرا بسم ربک الذی کی صورت میں جب قرآن پاک کی پہلی آیات کا نزول ہو رہا تھا تو اس لمحے غار ہرا میں ایک تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، دوسرے حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور اگر کوئی تیسری چیز وہاں موجود تھی تو وہ جو کی غذا تھی، یعنی نہ ادھر کوئی گندم تھی اور نہ ہی چاول پڑے ہوئے تھے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہاں جو کی غذا کیوں پڑی ہوئی تھی؟ بس ایک یہی بات جو کی غذا کی سب سے بڑی اہمیت ظاہر کر رہی ہے، اور جو کی غذا کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنے خورد و نوش کے لیے اسے منتخب کیا بلکہ اپنے غور و فکر کے لمحوں کے لیے بھی جو کی غذا کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اہل خانہ میں جب بھی کوئی اگر تندرست نہ رہتا تو حکم دیا جاتا کہ جو کے دلیے سے ضرور تواضع کروائیں۔ ایک بار کیا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نکاحت اور کمزوری سے ابھی شفا یاب ہوئے ہی تھے، اور وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھے کھجوریں کھا رہے تھے کہ جب 2-4 کھجوریں کچھ زیادہ ہی کھا لی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا اور کہا کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، لہٰذا انہیں زیادہ مت کھاؤ۔ کچھ توقف کے بعد جب انہیں ایک ڈش پیش کی گئی جو چکندر اور جو کی غذا پر مشتمل تھی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کچھ کھاؤ، یہ تمہارے لیے ہے اور تمہاری صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ اسی طرح 21 احادیث مبارکہ کا حوالہ جو کی غذا سے منسوب ہے۔ ایک حدیث کا خلاصہ یہ بھی ہے کہ 100 کے قریب بیماریوں کا علاج جو کی غذا میں پنہاں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ہے کیا؟ جو کے دانے میں کیا چیز شامل ہے کہ اسے گندم کے آٹے کے متبادل کے طور پر اور اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہماری صحت کے لیے اہم ترین سمجھا جا رہا ہے؟ تو اس کے لیے عرض ہے کہ جو کے دانے میں پانی، نائٹروجنی مرکبات، گوند، چینی اور چربی کی معمولی مقدار کے علاوہ اس میں 59% سٹارچ ہوتا ہے جو بدن کے اندر کولیسٹرول کو کم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور جو جسم کو فربا یعنی موٹا نہیں ہونے دیتا، یعنی جسم کو چست اور سمارٹ رکھتا ہے۔ جو کے دانے میں تانبا کی مقدار بھی شامل ہے جو بوڑھوں، بزرگوں اور کمزور لوگوں میں جوڑوں کے درد کو ختم کرتی ہے۔ پھر اس میں سیلینیم جیسا ایک ایسا دھاتی عنصر بھی شامل ہے جو انسان کو چھوٹی آنت کے سرطان سے تحفظ دیتا ہے۔ جو کی غذا میں فاسفورس بھی ہوتا ہے جو ATP یعنی ایڈینو ٹرائی فاسفیٹ کی صورت میں جسم کو بھرپور توانائی بخشتا ہے۔ جو کی غذا کھانے سے جسم کے اندر پلیٹلیٹس کے خلیے بنتے ہیں، اس سے خون میں پھٹکڑیاں نہیں بنتی۔ جو کے دانے میں ایک عنصر ایسا بھی ہے جو ریشہ دار مادے کی طرح ہوتا ہے جسے فائبر کہتے ہیں، یہ آنتوں میں تیزی سے حرکت کرتا ہے جس سے خون ہر وقت تازہ اور شفاف بنتا رہتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جس بندے میں بے شک وہ بندہ بوڑھا ہے یا کمزور، اگر اس کا خون ہر وقت تازہ اور شفاف بنتا رہے اور پھر اس کے اندر پھٹکڑیاں بھی نہ بنے تو کیا وہ بھی کسی مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے؟
فائبر یا ریشے دار مادے کا جسم کے اندر ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جسم سے بائل ایسڈ کا اخراج کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جس سے پتے میں پتھری بننے کے چانسز خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ جو کی غذا یعنی جو کے آٹے کی روٹی، جو کا دلیا، جو کا پانی اور جو کے ستو وغیرہ کے متعلق میڈیکل سائنس مزید یہ کہتی ہے کہ بیٹا گلوبان اور حل پذیر ریشے یعنی سالوبل فائبر کے اعلیٰ ترین ذریعے کے ساتھ ساتھ 22 فیٹی ایسڈز، 18 امائنو ایسڈ اور ضروری امائنو ایسڈز کی دنیا میں جتنی بھی مقدار ہے یعنی تمام 8 کے 8 ضروری امائنو ایسڈز اس انداز میں اور اس ترتیب میں جو کی غذا میں شامل ہے کہ جس سے بھرپور توانائی پھوٹتی ہے۔ ایک امائنو ایسڈ لائسائن نام کا ایسا بھی جو کی غذا میں شامل ہے جو قد بڑھانے میں پیش رہتا ہے، یعنی چھوٹے قد والے خواتین و حضرات بھی اگر جو کی غذا کو اپنے دسترخوان کا حصہ بنا لے تو ان کے قد میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔ المختصر جو کی غذائی اہمیت اسی ایک بات سے بھی ابھر کر سامنے آتی ہے کہ اگر ہم آج کل کی بیماریوں کے نام گننا شروع کریں یعنی تپ دق، ملیریا، ہیضہ، سرطان، یرکان، نمونیا، تو کوئی 35 یا 40 بیماریوں کے نام گن پائیں گے، لیکن حدیث شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق 100 کے قریب بیماریوں کا علاج جو کی غذا میں شامل ہے۔ اس کے مصداق یہی عرض کیا جا سکتا ہے کہ قیامت تک کی آنے والی بیماریوں کا علاج بھی جو کی غذا میں موجود ہے۔ اس سے مردانہ وجاہت بھی ابھرتی ہے، یعنی جو کی غذا سے نہ صرف بندے کو طبی فوائد ملتے ہیں بلکہ روحانی طور پر بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ذائقہ میں شیریں، تاثیر میں مرد ہونے کے ساتھ ساتھ جو کی غذا بھوک مٹاتی اور پیاس بجھاتی ہے، جسم کے موٹے عضلات کو توڑتی ہے، ذہانت بڑھاتی اور غور و فکر کی سوچ کو تحریک دیتی ہے، آواز دلکش اور سریلی کرتی ہے، سماعت و بصارت کو تقویت بخشتی ہے، زہریلی رطوبت کا اثر زائل کرتی ہے، موٹاپا دور کرتی ہے، جسم کی چربی کو پگھلاتی ہے اور خون کو خالص تر رکھنے میں جو کی غذا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو دوستو، آپ جو کا استعمال کب سے شروع کر رہے ہیں؟ اتنے زیادہ فائدے ہیں تو جو کا استعمال تو بنتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا بھی بنتا ہے۔